ہم ایکسیسیبل کس طرح ہو سکتے ہیں اور ہم آپ سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی آج سے ایک دہائی پہلے جب میں وزیر خارجہ تھا، بہت سے آفیسر تھے، بہت اچھے آفیسر تھے، لیکن بہت سے آفیسرز ایسے تھے جن کو نہ میں کبھی ملا تھا، نہ میرا تعارف ہوا تھا، نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، نہ مجھے ان کی کارکردگی کا احساس تھا کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں، کس قسم کی ان کی کارکردگی ہے. بیکاز I was never in touch with them. Even if I wanted to be in touch with them, I could not be in touch with them. They were spread all over the world and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے رابطہ قدرے آسان ہو گیا ہے اور نئی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن کر دیا ہے. پھر ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں، فورن پالیسی کے اظہار کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں. پہلے کہاں ٹویٹر ہوا کرتا تھا؟ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے کہتے تھے کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹویٹ آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان تو اب ٹویٹ بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور کچھ میں نے بھی شروع کر دی ہے. فیس بک، اب آپ دیکھیں کہ ہم فیس بک سے ہم کنیکٹڈ ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی 70 سے زیادہ مشنز، مائی لاسٹ انفارمیشن واز کہ ان کو بلو ٹک بھی ہم نے کروا دیا تھا. اینڈ جو کل کی میں نے اور فورن سیکرٹری نے مل کے جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا، پریسر کیا تھا، تو اٹ واز بینگ اسٹریمڈ لائیو ٹو 70 مشنز. تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا. انسٹاگرام، یہ سب وہ ٹولز ہیں جو پہلے ہمیں دستیاب نہ تھے، اور آج ہم ان سے آراستہ بھی ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کی تو نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں بالکل ان پڑھ تھا ایز فار ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کا تعلق ہے، دا پاور آف سوشل میڈیا. میں بالکل اس کی وسعت، اس کی اہمیت سے بالکل نہ واقف تھا. رائٹ اپ ٹو 2014، 2014 میں مجھے ایکسپوجر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس اہمیت کو جانچتے ہوئے پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا اور اس ٹرانزیشن میں آیا. I'm a different generation. My son is more savvy than I am on these things. لیکن کووڈ-19 نے جہاں دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا. یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے، یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر. اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی اس کو یقیناً ایکسلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو. اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فورن آفس کی جو اٹینڈنس ہے فور ریزنز ٹو پروٹیکٹ آفیسرز، ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے. لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں
اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز ٹو دی چیف منسٹرز, اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپر لیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے, اور ہم نے فورن آفس کو نہ صرف پیپر لیس کرنا ہے, اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی. اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے, اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے, جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا, تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا, جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے, راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے, انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم, یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹینڈرڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے, جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں, اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے, اینڈ modern technology enabled us to do so. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا, اخبارات میں پڑھا ہوگا, ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹڈ ڈیجیٹلی, اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈز کو, دا پورسٹ آف دا پور, ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا, لیکن آج ممکن ہو رہا ہے, اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے, اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا, اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی, تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اس بارے میں آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے۔